بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا. امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ بے شمار لا تعداد درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس مالک الملک نے اپنی خاص رحمت، فضل و احسان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اس مالک الملک نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور خالص قرآن و سنت کی دعوت کا داعی بنایا۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہتا ہے وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ وگرنہ لوگ اپنے اپنے انداز میں بھٹک رہے، قرآن پاک کے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے ہوتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کس رستے پہ جا رہے، کون سا ان کا طریقہ ہے، اپنے اپنے انداز میں اپنے بڑوں کو مان کے ان کے پیچھے لگے ہوئے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ کی پیاری سنت سے منحرف ہو کے، الگ ہو کے، جدا ہو کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں آپ پہ کہ اللہ نے ہدایت کے رستے پہ آپ کو گامزن کیا۔ اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مالک العالم نے پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ شان والا، عزت والا، آن والا، مقام والا بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اور آیت کریمہ جو خطبہ میں آپ نے سماعت کی، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، مومنوں پہ، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان کیا ہے کہ اللہ نے تم میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کر کے اس کے سر پہ تاج نبوت سجا کے، تاج رسالت سجا کر کے اس کو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اس پاک نبی کا امتی بنایا، وگرنہ انبیاء کی لائن لگی ہوئی، دن رات جن کی دعائیں اور ان کا تذکرہ موجود کہ اللہ جس نبی پہ ایمان لانے کا ہم سے عالم ارواح میں تو نے وعدہ لیا تھا، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے ہمیں بغیر ہماری درخواست کے، بغیر پیشگی کسی قسم کی ہماری طرف سے درخواست پہ، اللہ نے ہمیں آپ کو امتی بنایا۔ کیا یہ اللہ کا کم احسان ہے ہم پہ؟ لیکن ہم من حیث القوم ناشکر لوگ ہیں، احساس تک ہی نہیں۔ وگرنہ سلمان فارسی کو دیکھیے، کہاں سے چل کے آیا تھا، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا، ہمیشہ سے، صدیوں سے ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد حکمران تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور 250 سالہ دور ایسا گزرا کہ وہاں پہ ان کے آتش کدہ میں کبھی آگ بجھی نہیں۔ آگ کے پجاری اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا، محمد کریم کی غلامی کے لیے آپ کو منتخب کیا، فارس سے نکال کے مدینہ طیبہ بھجوا کے نبی کونین کا خادم بنا دیا۔ اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جب دیکھا، جب آپ کا جائزہ لیا، پتہ چلا کہ کس علاقے سے کون آیا، نبی پاک نے صحابہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اس کو اجنبی نہ سمجھنا،
اس کو غریب الدیار نہ کہنا، اس کو یہ نہ کہنا کہ اس کا گھر بار کوئی نہیں، مدینے میں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کا فرد ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ نے عزت بخشی اس اسلام کی وجہ سے۔ حضرت بلال حبشی، اونچی ذرا بلند آواز سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حضرت سیدنا بلال حبشی، حبشہ کے لوگ، حبشہ میں رہنے والے، مکے میں غلام بن کر کے آئے، بظاہر شکل و شباہت وہ اتنی قابل دید نہیں، اتنی پرکشش نہیں، حبشہ کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، رنگ بھی ویسا، شکل و شباہت بھی ویسی، امیہ کے غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اس اسلام کی وجہ سے، محمد کریم کی نسبت کی وجہ سے، آپ کا امتی بن جانے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ عزت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ مل سکی۔ بڑے بڑے حسن و جمال کے مالک ابو لہب جیسے، جس کا چہرہ چمکتا اور لوگ کہتے کہ آگ جیسے چمکتے چہرے والا۔ کبھی ابو لہب کے معنی پہ غور کیا ہے کہ ابو لہب کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا چہرہ دور سے آگ کے انگاروں کی طرح چمک رہا ہو، درخشاں چہرہ، لیکن ابو لہب ہے کہاں پہ؟ جہنم میں۔ نہیں مانا، نافرمان بنا، اللہ کے نبی کا دشمن بنا، اللہ نے انجام بتلا دیا۔ اور ادھر کون ہے؟ بلال حبشی، چلتا زمین پہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کر رہے، وہاں پہ کسی چلنے والے کے جوتے کی آہٹ کو سنا کہ آگے آگے کوئی جا رہا ہے اور جوتا زمین پہ گھسٹتا جا رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا من ھذا، جبریل یہ کون ہے جس کے چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں محسوس ہو رہی؟ عرض کیا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ یہاں پہ چلنے والا کوئی نہیں، یہ تو بلال ہے، مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اللہ نے اس کے جوتے کی آہٹ، اس کے چلنے کی آہٹ آپ کو جنت میں سنوائی ہے۔ کون ہے بلال؟ بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخلے کی اجازت بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کے مکہ میں داخل ہوئے، بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائی کے، بغیر کشت و خون کے، بغیر قتل و غارت کے، امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ والے کائنات کے امام کے سامنے جمع ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ معافیوں کا دریا بہاتے ہوئے رحمتیں بانٹ رہے ہیں۔ کسی سے مواخذہ نہیں، ماں سوائے 5 بندوں کے، سب کے لیے معافی سوائے 5 بندوں کے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما، نماز کا وقت ہوا، بلال سے کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اوپر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ اور بھی تھے، صدیق تھے، فاروق تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، ابو عبیدہ، عبد الرحمن ابن عوف، سارے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے حکم دیا بلال کو کعبے پہ چڑھ جا۔ بلال کو کعبے پہ چڑھایا گیا۔ بلال تیری عظمت کا کیا کہنا، تیرے مقدر کا کیا کہنا، ہم تو ترستے ہیں کہ اس دور میں ہوتے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے پاک نبی کے چہرے کا دیدار کر لیتے۔ ہم تو ترستے ہیں کہ مکے کی
وادی میں لگے ہوئے پتھر، وانپ کی سنگلاخ زمین، ہم بھی ان پتھروں میں کوئی چھوٹی سی کنکری کا روپ دھارے ہوتے، اللہ کے نبی گزرتے، ہم آپ کے قدموں کو بوسے دیتے۔ ہم تو ترستے ہیں کہ کاش وہ نبی کونین کا ٹوٹا ہوا پیالہ جس کو میرے پاک نبی نے چاندی کی تار سے جوڑ رکھا تھا، کاش کہ ہم وہ تار ہی ہوتے، نبی کا ہاتھ لگتا، اللہ ہم پہ جہنم کو حرام کر دیتے۔ ہم تو ترستے ہیں کاش اس دور میں ہوتے، بلال کو دیکھتے، صدیق کو دیکھتے، فاروق کو دیکھتے، عثمان کو دیکھتے، علی المرتضیٰ کو دیکھتے، حسنین کو دیکھتے، کبھی نبی علیہ السلام کے سینے سے چمٹے ہوئے، کبھی آپ کے کندھوں پہ سوار، اور کبھی صدیق اکبر پہ کندھے پہ چڑھ کر کے جا رہے، اور حضرت علی کہہ رہے کتنے حسین لگتے ہو، کتنے اچھے ہو۔ کہنے والے نے کہا علی ذرا دیکھو کیسا سوار ہے۔ علی نے کہا صرف سوار کو نہ دیکھو، سواری کو بھی دیکھو، کندھا کس کا ہے؟ وہ کندھا جس پہ حسین چڑھے ہوئے، جس کندھے پہ رسول اللہ کو اٹھا کے غار میں لے کے گئے تھے۔ کاش کہ ہم اس دور میں پیدا ہو چکے ہوتے، اللہ کے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ کے جہنم کی آگ کو اپنے جسم پہ حرام کرواتے۔ اس وقت بلال ہیں، حکم ہوا چڑھ جا بیت اللہ پہ، چھلانگ لگائی اور بیت اللہ کی چھت پہ۔ یہ اعزاز کس لیے ملا؟ کیوں ملا؟ کبھی غور کیا کہ جب سے نبی کونین کا چہرہ دیکھا ہے، پلٹ کے کسی اور چہرے کو دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنہ کے لال ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، بلال نے آپ کے دامن کو تھاما اور آخری وقت تک چمٹے رہے۔ اللہ نے عزت عطا فرمائی، سارے نیچے ہیں اور بلال کعبے کے چھت کے اوپر، کعبہ مقدسہ کی چھت کے اوپر۔ اس سے زیادہ مقدس جگہ کون سی کائنات میں؟ ادھر غلام، ادھر کعبہ۔ ھدی للعالمین جسے رب نے قرآن میں کہا، اول بیت وضع للناس جسے کہا، جسے رب نے زمین و آسمان کو بنا کے سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں سے بنوایا، وہ بیت اللہ۔ اس پہ کھڑا ہے کون؟ بولو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا سبق ملتا ہے؟ رب رنگ کو نہیں دیکھتا، نسل کو نہیں دیکھتا، اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہونٹوں کو نہیں دیکھتا، آنکھوں پہ نظر نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ۔ اللہ دیکھتا ہے تمہارے کردار کو، اللہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو۔ حضرات، صہیب رومی سنا ہے نام؟ روم سے آنے والے صہیب رومی نبی کونین کے قدموں میں بیٹھے، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ ابو موسیٰ اشعری کا خاندان یمن سے آئے، پورے خاندان نے اسلام قبول کیا۔ نبی کونین نے سینے سے لگا کے فرمایا، الاشعریون منی وانا منہم۔ اشعری قبیلہ مجھ سے اور میں ان سے۔ جو آتا گیا اللہ کے نبی رحمتوں کے دریا بہاتے گئے۔ کیوں نہ ہو کہ رب نے کہا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے پاک نبی، آپ میں اگر نرمی ہے، آپ میں اگر نرمی ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، ساتھیوں کو ملانے کا ایک جذبہ ہے،
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں نرمی پیدا فرما دی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محبوب نبی آپ اگر سخت طبیعت کے ہوتے، تند مزاج ہوتے، آپ اگر اکھڑ پن آپ میں موجود ہوتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے قریب آنے کی بجائے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت، اللہ نے آپ کو خلق کریم کا مالک بنا کے، خلق عظیم عطا فرما کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، جو بھی آیا میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا۔ ثمامہ بن اسال جیسا بندہ، پہلے 2 جمعے پہلے بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا، آپ کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرا لیتے ہیں۔ اپنے علاقے کا شہزادہ ہے، ایک لشکر گیا، جنگ ہوئی، پکڑا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ ثمامہ بن اسال مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، مسجد نبوی، اللہ کے پاک نبی کی مسجد، جسے نبی کونین نے حرم کہا، جس مدینہ طیبہ کو آپ سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا مرکز کہا جاتا تھا، اللہ کے پاک نبی آئے، رب نے ماحول تبدیل فرما دیا، وہ امن کا گہوارہ بنا، وہ سلامتی کا گھر بنا، وہ امن و ایمان کا مرکز بنا۔ اس مرکز میں مسجد نبوی بنی۔ مسجد نبوی کا ایک ستون آج بھی موجود ہے، اوپر لکھا ہوا اسطوانۃ التوبہ، کہ یہ توبہ والا ستون ہے۔ اس ستون کے ساتھ ثمامہ کو باندھا ہوا، مشکیں باندھی ہوئی، ستون کے ساتھ قابو کیا ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، نرمی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، امن و سلامتی کا پیغام دینے کے لیے، کیف اصبحت یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ جواب ہی نہیں۔ تکبر، نخوت، گھمنڈ، غرور، وہ ساری خصلتیں جو بگڑے ہوئے شہزادوں میں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں۔ جواب نہیں۔ میرے آقا نے پھر پوچھا، جواب نہیں۔ تیسری دفعہ پوچھا، کہنے لگا قیدی بنا کے مشکیں باندھ کے اب پوچھتا ہے کہ کیسے؟ ان تقتل ذات دمن وان تنعم علی شاکر۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن لیں، پلے باندھ لیں، اگر مجھے قتل کرو گے میری قوم بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گی، میری قوم بدلہ لے گی۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر انعام کرو گے، اگر چھوڑ دو گے، اگر رہائی ہو جائے گی تو میں ناشکری کرنے والا نہیں، اس کا بہتر بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین نے فرمایا، ثمامہ ایک نظر اٹھا کے میں محمد کا چہرہ تو دیکھ لے، صلی اللہ کہیں نا ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا چہرہ کیا دیکھنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تجھ جیسا کبھی چہرہ، تیرے چہرے جیسا برا چہرہ کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، قیدی ہے، باندھا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ اور شہزادہ، اسے رہنے دو۔ بات سن کے فرمایا، اس کی مشکیں تھوڑی سی ڈھیلی کر دو،
جن رسیوں سے باندھا ہوا ہے تھوڑی سی ڈھیلی کر دو، تکلیف نہ پہنچے۔ ساتھ فرمایا اسے پہلے سے بہتر کھانا دو۔ وہ گالیاں بک رہا ہے، گستاخیاں کر رہا، صحابہ کے دل مچل رہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے حکم ہو، میری تلوار ہو اور اس کی گردن۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں؟ اس کا کھانا بہتر کر دو، اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو۔ گئے، نماز پڑھائی، واپس چلے گئے۔ اگلا دن ہوا، یہ دن گزرا، رات گزری، اگلے دن پھر آئے، پھر وہی انداز، وہی سوال اور آگے سے وہی جواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا، اسے کھانا پہلے سے بہتر اور زیادہ دو، اس کی مشکیں اور ڈھیلی کر دو، شہزادہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ثمامہ ذرا نظر اٹھا کے میں محمد کا چہرہ تو دیکھ لے، ذرا آنکھیں تو ملا۔ چہرہ پھیر کے کہتا ہے نعوذ باللہ، اس جیسا چہرہ، اب کیا کہیں، بار بار لفظ جچتا نہیں۔ کہتا ہے میں نے کائنات میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا، پلٹ جاؤ، میں آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، تیسرا دن آیا، پھر وہی انداز۔ تیسرے دن نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار آپ تھوڑا آگے ہو جائے نا، یہاں بھی نماز ہوگی نا، ساتھی پریشان ہے، آگے آ جائیں، صف مکمل کر لیں تاکہ بار بار نہ کہنا پڑے، اگلی صفیں مکمل کر لیں، باہر ساتھی کھڑے پریشان، آگے ہو جائیں۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، افضل صاحب تسی بھی اٹھو، آگے ہو جائے بھائی، جہاں پہ خالی جگہ ہے صف میں وہ پوری کر لیں۔ اللہ اکبر۔ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن ارشاد فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو، وہ گالیاں دے رہا، گستاخیاں کر رہا، اور ادھر سے رحمت کا دریا موجزن ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام الم نشرح لک صدرک، کھلا سینہ لے کر کے آئے ہیں، اللہ کا فضل لے کر کے آئے۔ فرمایا ثمامہ کو رہا کر دو، چھوڑ دو۔ ثمامہ کو چھوڑا، اللہ کے پاک نبی ایک سائڈ پہ کھڑے، جاتے ہوئے نگاہیں چرا کے نبی کائنات کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا تیسرا دن ہے، دیکھا نہیں، اب مجھے رہائی مل گئی، جاتے ہوئے چلو ایک نظر دیکھ تو لوں، فطری عمل ہے نا۔ اللہ اکبر۔ نگاہیں چرا کے پاک نبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی آنکھیں پھیر کے چل دیا۔ تاریخ نگاروں نے، سوانح حیات لکھنے والوں نے، نبی کونین کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا، تھوڑا سا باہر مسجد نبوی سے دور ایک کھجوروں کا جھنڈ تھا، وہاں پہ پانی کا چشمہ تھا، مدینہ طیبہ میں پانی بظاہر کڑوا، پینے کے لائق نہیں، لیکن دیگر کاموں میں استعمال ہوتا۔ ثمامہ وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ جا کے غسل کیا، کہاں سے؟ یمن سے گرفتار کر کے لایا گیا، غسل کرنے کا موقع نہیں، مسجد نبوی میں باندھا گیا، غسل نے کیا، آج موقع ملا وہاں پہ نہایا، غسل کیا، غسل کر کے اپنے ملک جانے کی بجائے آہستہ آہستہ سر جھکائے، پھر مسجد نبوی کی طرف واپس۔ دیکھیے اگر اللہ کے پاک نبی نے انتقام لیا ہوتا،
صحابہ نے کچھ کہا ہوتا یہ واپس پلٹتا؟ کیوں بھائی؟ یہ اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم ہے. اللہ کی عنایت ہے، نرمیوں سے نوازا. دشمن کلمہ نہیں پڑھا، گالیاں دے کے مسجد سے نکلا، نہا کے واپس پلٹ رہا ہے. کائنات کے امام نے مسجد میں داخل ہوتے دیکھا، فرمایا سمامہ تجھے تو جانے کے لیے رہا کیا تھا، تو پھر واپس آ گیا. کہنے لگا، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے، کہنے لگا جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اس وقت تک دل میں نفرت تھی، جاتے وقت میں نے آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ جیسا حسین چہرہ مجھے نظر ہی نہیں آیا. آپ کا شہر دیکھا نہیں تھا، جب آیا دل میں نفرت تھی، آپ نے چھوڑا ہے. میں باہر نکلا، مدینے کے گلی کوچوں میں بنے ہوئے کچے مکانوں کو دیکھا، جھونپڑوں کو دیکھا، پتھروں سے بنی دیواروں کو دیکھا. رب اکبر کی قسم ہے آپ کے شہر جیسا شہر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا سمامہ واپس کیوں پلٹ آئے؟ جاؤ ہم نے تجھے آزاد کر دیا. کہنے لگا جب تک دیکھا نہ تھا آزاد تھا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، زندگی آپ کی غلامی میں گزرے گی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمتوں سے نرم ہو گئے. مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ اگر حق پہ قائم ہو، حق کو پھیلانا چاہتے ہو، اخوت، بھائی چارہ، پرامن فضا، برداشت، حوصلہ، تحمل، بردباری کے پہاڑ بن جاؤ. جو نفرتیں کرنے والے وہ آپ کے دوست بن جائیں گے. نفرتیں کرنے والے آپ کو مرحبا کہیں گے، اور آپ حق کو لے کے جفا کے پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے، حق کو تھام کے سخت مزاج بن کے لوگوں سے پیش آئے، تو لوگ تو پہلے ہی نفرت کرتے ہیں، ان کی نفرتوں میں اور اضافے ہوں گے. میرے پاک نبی کا انداز دیکھو، اپنی رشتہ داریوں کو دیکھو، قرابت داریوں کو دیکھو، اپنے جینے کے انداز کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو. فتح مکہ کے بعد حنین کی لڑائی، طائف کا معرکہ، اور وہاں سے بنو سعد بن بکر، وہ علاقہ جہاں پہ میرے پاک نبی نے زندگی کے 6 سال گزارے تھے، بچپنے کی زندگی جہاں پہ گزری، جہاں پہ حلیمہ سعدیہ کا سعادت والا دودھ پیا، اس علاقے میں جنگ ہوئی. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے خاندان کو گرفتار کر کے مدینہ طیبہ قیدی بنا کے لایا گیا، اور ان میں، اس خاندان میں، اس قبیلے میں آپ کی رضائی بہن، دودھ کی بہن کہ محمد کریم کے ساتھ مل کے اس سیدہ شیمہ نے بھی ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا. شیمہ عمر میں بڑی ہیں، رسول اللہ چھوٹے ہیں. سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلاتی، سیدہ شیمہ آپ کو اپنی گود میں کھلاتی. وقت گزرا تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، قیدی بن کے آئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدہ شیمہ کو معلومات ہوئیں، آگے بڑھیں، کہنے لگی میں آپ کے سالار سے، کمانڈر ان چیف سے، آپ کے جرنیل سے بات کرنا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا ہے قیدی ہو کے، غلام اور باندی ہو کے ہمارے آقا سے بات، یہ کیسے ممکن؟ پیغام بھیجا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے،
بات کرنا چاہتی ہے، اپنا قضیہ سنانا چاہتی ہے، اور میرے پاک نبی کا اخلاق دیکھو اور آپ کے اخلاق پہ قربان ہو جاؤ۔ فرمایا عورت ہے؟ جی عورت، لائیے۔ عورت کو لایا گیا، نبی کونین کے سامنے کھڑی کیا گیا، پوچھا کون؟ کہنے لگی میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ شیمہ، اللہ کے پاک نبی نے سنا، تڑپ گئے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ، بنو سعد سے تعلق؟ اللہ اکبر، جی ہاں میں وہی ہوں۔ یاد دلایا کہ آقا آپ ہمارے ہاں مہمان تھے، میری والدہ دودھ پلاتی اور دن بھر انگلی پکڑا کے میں آپ کو گھماتی پھراتی، آپ کو کھلاتی خوش کرتی، میں وہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین اٹھے، توجہ ہے، میرے پاک نبی اٹھے خاتون کے لیے۔ خاتون کون؟ قیدی، سارا خاندان قیدی، لٹا پٹا خاندان، گھر کا سامان بھی، بچے عورتیں اور جوان بھی، سب کچھ نبی کونین کے سامنے۔ اللہ کے نبی اٹھے، اپنے مبارک کندھے سے اپنی چادر اتاری، وہ چادر کہ اگر اوڑھ کے سوئے ہیں تو رب نے کہا یا ایھا المزمل، وہ چادر اوڑھ کے سونے والے نبی اٹھو، یا ایھا المدثر اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں، بیدار ہو کے نبوت کا پیغام آگے پہنچاؤ۔ وہی چادر کائنات کے امام نے کندھے سے اتاری ہے، چادر اتار کے مبارک ہاتھوں سے، پاکیزہ ہاتھوں سے، مقدس ہاتھوں سے اپنی اس پاک چادر کو زمین پہ بچھایا۔ کیا منظر ہوگا، کیا انداز ہوگا، دیکھنے والوں نے دیکھا، آنکھوں میں محفوظ کیا، سینے میں جمع کیا، امت تک بات پہنچائی، لوگ دیکھ رہے، صحابہ چیخ اٹھے، اللہ کے نبی آپ کی چادر، ایک کافرہ عورت کے لیے چادر بچھا کے فرمایا شیمہ اس چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ میرے پاک نبی نیچے بیٹھے، دودھ کی بہن، سگی بہن نہیں، رشتے برادری میں حقیقی رشتہ نہیں، صرف ایک ماں کا دودھ پیا ہے، اس کے لیے چادر بچھا کے اپنی بہنہ سے کہا کہ بہنہ او میری بڑی بہنہ آؤ میری اس چادر پہ بیٹھو۔ ہچکچائیں، رکیں کہ میں کیسے اپنا قدم چادر پہ رکھوں، میں نے تو ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، میں تو کافرہ ہوں، آپ کی چادر پہ کیسے بیٹھوں؟ میرے پاک نبی نے حکمن فرمایا شیمہ یہ چادر تیرے لیے بچھائی گئی، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ تل ملائے، ماتھے پہ سلوٹیں، پریشان کہ یہ کیا؟ نبی کونین نے فرمایا ٹھہرو، یہ میری بہن ہے، میری بڑی بہن ہے، دودھ کی بہن ہے، آئی ہے قیدی بن کے، میں محمد کا فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت افزائی کروں، اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آج اگر نشانی ہے تو یہی بہنہ ہے نا۔ حضرات ہمارے خونی رشتے صرف ایک ماں کے دودھ کا رشتہ نہیں، ایک ماں کے پیٹ کا رشتہ بھی، ایک باپ کی اولاد بھی، بھائی بہنیں چاچے تائے پھوپھیاں سارے کے سارے رشتے، لیکن ٹوٹے ہوئے، دراڑیں پڑی ہوئی، سال ایک یا کئی سال گزر گئے،
سالوں بیت گئے، بھائی نے بہن کا چہرہ نہیں دیکھا اور بہنہ کو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ کیا ہے؟ حق دیا نہیں، حق مار لیا، بہن کا رشتہ توڑ دیا، بھائی آپس میں روٹھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ دنیا کا مال وجہ نزاع بنا، اس نے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا۔ وہاں پہ کچھ نہیں، صرف ایک رشتہ ہے دودھ کا۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ نے کھلے ذہن سے اپنی چادر پہ بہنہ کو بٹھایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہنہ کے دل کو نرم کر دیا۔ بیٹھتے ہی کہنے لگی، اللہ کے پاک نبی مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی جماعت میں شامل کر لو۔ نبی کونین نے بولا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے پاک نبی محمد کریم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گئی۔ کیا تھا؟ اخلاق فاضلانہ، کیا تھا؟ اخلاق کریمانہ، کیا تھا؟ کھلا ذہن تھا، کھلا سینہ تھا۔ یوں ہی رب نے نہیں کہا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر، سینہ کھولنا، تحمل، بردباری، حوصلہ، یہ میرے پاک نبی کا خاص وصف تھا۔ یوں ہی رب نے نہیں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے محمد جیسا با کمال اخلاق والا، صاحب کردار، خلق عظیم کا مالک نبی آپ کو دیا ہے، اور آپ کو اس نبی کو امتی بنا دیا ہے۔ حضرات، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے نبی کونین کے جوتوں پہ ساری دنیا کو نچھاور کیا، اللہ نے ان کے بارے کیا فرمایا؟ کلم وعد اللہ الحسنی، جس نے ایمان کی حالت میں محمد کریم کے چہرے کو دیکھا، وہ لمحے کے لیے دیکھا، وہ چند ساتوں کے لیے دیکھا، چند سالوں پہ عرصہ محیط تھا، تب دیکھا، ایمان کی حالت میں زندہ رہا، ایمان کی حالت میں موت آئی، رب نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی، ان سب کے ساتھ رب نے وعدہ کر رکھا ہے ان کو جنت دینے کا۔ کیسا پاک نبی جس کے چہرے کو دیکھنے سے جہنم حرام ہو جائے اور جنت واجب ہو جائے۔ آج ان صحابہ پہ زبانیں کھلیں، حکومتی ادارے خاموش، ان صحابہ پہ تبرہ ہو، سننے والے خاموش۔ نہیں رہا جا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاک نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں، ان کا کردار بھی پاک تھا، ان کی گفتار پاک تھی، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کا جہاد، ان کا امن کا ماحول، ان کی جنگیں، یہ سب کچھ پاک تھا۔ اللہ نے چن چن کے نبی کے قدموں میں لا کے ان کو بٹھایا ہے، اور رب نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میرے نبی کے صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں کو میں نے امتحان لے کے منتخب کر لیا، ان کے دلوں کو چیک کر کے مہریں لگا دی کہ یہ پاک نبی کے پاک باز ساتھی ہیں، میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی، ان کے دلوں پہ تقوی لکھ دیا ہے۔ اور سورۃ المجادلہ کو دیکھو، 28واں پارہ، پہلی سورت، آخری رکوع، کیا فرمایا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں پہ عرش بری کے رب نے ایمان لکھ دیا ہے۔ تم تختیاں لگاتے ہو اپنے گیٹ پہ، اپنے دروازوں پہ، فلاں خان صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں جام صاحب لکھتے ہو نا،
MNA MPA جناب منسٹر یہ مشیر صاحب یہ فلاں فلاں تختیاں لگی ہوتی ہے نا، یہ کہاں پہ ہے؟ تمہارے دروازوں پہ۔ قربان جائیں ان کی عظمت پہ جن کے دلوں کو رب نے چیک کیا۔ اور دلوں تک پہنچنے والا کون ہے؟ کس کی رسائی دلوں تک؟ جس نے دلوں کو بنایا ہے۔ اس کے سوا کوئی دل کے بھید جانتا ہے؟ بظاہر ہم کتنے اچھے بنے پھریں، اگر اندر سے اچھے نہیں تو ہماری ظاہری اچھائی کسی کھاتے میں نہیں۔ اللہ دلوں کو پاک کر دے، دلوں کو صاف کر دے۔ رب نے دلوں کو چیک کیا، رب نے ان کا کردار دیکھا، ان کے ظاہر و باطن کو سنوارا، اور پھر کیا کہا؟ کاتب فی قلوبہم الایمان، کہ میرے نبی نے جو اپنے شاگرد بنائے ہیں، جن پہ محنت کی ہے، 23 سال جن کی تربیت کی، وہ اتنے پاک ہو گئے کہ جسم تو پاک ہے ہی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کے اندر، اوپر نہیں، دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا ہے۔ وہ ابو بکر ہوں، وہ عمر ہوں، عثمان ہوں، وہ علی ہوں، وہ سیدنا معاویہ ہوں، وہ حسنین کریمین ہوں، وہ جناب ابو طلحہ ہوں، وہ جناب طلحہ بن عبید اللہ ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، بدر والے، احد والے، خندق والے، خیبر والے، فتح مکہ والے، حنین والے، تبوک والے، جس پاک ہستی نے میرے پاک نبی کے چہرے کو دیکھا، رب نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ وہ اتنے پاک باز۔ اگر دیکھیں ان خواتین کی طرف جو کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہودیوں کا سردار، خیبر کا سردار حیی بن اخطب، اس کی بیٹی سیدہ صفیہ، اللہ اکبر، یہودی کی بیٹی پاک نبی کے گھر میں آئی۔ اللہ نے کہہ دیا الطیبات للطیبین، پاک نبی کے لیے پاک بیویاں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا ادھر ادھر توجہ ہے؟ پاک نبی کے لیے پاک بیویاں۔ قرآن سورۃ النور اور 3 رکوع، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے۔ کائنات میں امام کائنات سے بڑھ کے پاک کون ہے؟ کیوں جی؟ کون ہے پاک؟ امام کائنات کی برابری کرنے والا آپ اللہ کے نبی، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ سیرت والے، سب سے زیادہ پاکیزہ صورت والے، اور سب سے پاکیزہ بیویوں والے۔ یہ تو صفیہ تھی خیبر سے، یہودی حیی بن اخطب کی بیٹی، ایمان لائی، اللہ کے پاک نبی کے حرم میں آئی۔ ذرا توجہ فرمائیے، سیدنا ابو سفیان مکہ کے سردار کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ اللہ کے نبی کے عقد میں آئیں، ابھی تک باپ ایمان نہیں لایا، بھائی معاویہ ایمان نہیں لایا، مکہ والے ابھی تک کافر، اور سیدہ ام حبیبہ مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں۔ وہاں پہ اللہ کے پاک نبی نے جذبہ دیکھا، آپ کے ایمان کی قدر فرماتے ہوئے اپنے عقد نکاح میں، اپنے حرم میں، اپنی زوجیت میں لیا، اور اللہ نے ام المومنین بنا دیا۔ حضرات توجہ ہے نا؟ سیدہ ام حبیبہ کون؟ سیدنا معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالی
عنہ سیدنا معاویہ کون؟ خال المومنین، رسول اللہ کے سالے اور امت کے ماموں، امت کے ماموں جن کے بارے رسول اللہ نے بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ اس خاندان کی خاتون آئی، اللہ کے نبی کے گھر میں آئی، نبی کونین نے کلمہ پڑھا کے اپنے حرم میں داخل کیا۔ ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ مصدقہ، وہ پاکیزہ خاتون کہ جس کی طرف میلی آنکھ سے ظالموں نے دیکھا، دل میں گندا خیال لے کے بات کی، رب نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما کے سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ جس کی طرف اٹھنے والی انگلی کو رب نے برداشت نہیں کیا۔ کون ہے یہ؟ ازواجہ امہاتہم، وہ جوان رانا، وہ قد داور شخصیت، امت کا بہت بڑا رہنما فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی بیوہ ہو گئی۔ ابو بکر سے کہا، ابو بکر میری بیٹی کا رشتہ لے لو۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ عثمان سے کہا، عثمان میں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ضرورت ہو میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو۔ آج شرماتے ہیں بیٹی والے کہ ہم کیسے کہیں کہ گھر میں بیٹی جوان ہے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ حجاب محسوس کرتے ہو کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اور بیٹیاں والے پریشان ہیں کہ نہیں؟ اور کیا کبھی اپنی زبان سے کسی کو کوئی کہتا ہے ہائے عمر تیری عزت پہ عظمت پہ تیرے اس کھلے ذہن پہ قربان؟ ابو بکر سے کہا، چپ ہو گئے، جواب نہیں۔ عثمان سے کہا، عثمان نے کہا کہ مجھے اس وقت ضرورت نہیں۔ خاموشی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد میرے پاک نبی کی طرف سے پیغام آیا، عمر تیری بیٹی بیوہ ہے، عدت پوری ہو گئی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عمر پاک نبی نے خود کہہ کے بیٹی کا رشتہ مانگا۔ کون بیٹی؟ سیدہ حفصہ، سیدہ حفصہ، وہ طاہرہ مطہرہ، وہ پاک باز خاتون، نبی کونین نے رشتہ مانگا۔ حضرت عمر نے سعادت سمجھتے ہوئے بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اب تک ابو بکر کے بارے دل میں تھوڑی سی بات تھی کہ میں نے خود کہا تھا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، جواب تک ہی نہیں دیا۔ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر جواب کیوں نہ دیا؟ ابو بکر کہنے لگے کہ میرے دل میں تھا کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ میں رشتہ لینا چاہتا ہوں عمر سے، آپ کا ایک راز تھا، میں نے انکار نہیں کیا اور نبی کونین کے راز کو فاش بھی نہیں کیا کہ وقت آئے گا خود بخود سب کچھ ہو جائے گا۔ ابو بکر کو سینے سے لگایا کس نے؟ عمر نے، اور بڑی ہی ہمدردی کا اظہار کیا۔ عثمان سے کہا، عثمان تو نے کیوں انکار کیا؟ کہنے لگا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر میں ایسا تھا، میں نے انکار کرنا تھا، اور آپ کی بیٹی کا نکاح محمد کریم سے ہونا تھا، کیا آپ راضی نہیں؟ کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد کے رسول ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ میں تو بجان و دل خوشی کا اظہار کر رہا۔ وہ امہات المومنین رب نے چن چن کے نبی کونین کے گھر میں داخل فرما دی، اور کیا کہا؟
ازواجہ امہاتہم، کائنات میں جو مومن اس وقت تھا اب ہے، قیامت تک مومن بنے گا، اللہ کے پاک نبی کی بیویاں ان سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہمیں وہ مائیں قبول، ہمیں وہ مائیں کس طرح اپنی ماں کی عزت، اپنی بیٹی کی عظمت، اپنے باپ کی پگڑی کا وقار ان ماؤں کے قدموں پہ پڑنے والی خاک پہ قربان۔ کیوں؟ ہمارے رشتوں کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، وہاں تو وہ ہیں، سیدہ زینب کو لے لو کہ جس کے بارے سورۃ احزاب میں اللہ نے کہا زوجنا، کہا کہ ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ وہاں باپ کی مرضی نہیں، بھائی کی مرضی نہیں، وہاں پہ رب کی مرضی کے فیصلے، آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ نبی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی۔ ان کا کیا کہنا، نبی کونین کی بیٹیاں ہماری آن، ہماری شان، ہمارا ایمان۔ کتنی بیٹیاں تھیں بتائیں ذرا، کتنی بیٹیاں؟ 4۔ نبی کی بیٹیاں کتنی بیٹیاں؟ جو چاروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ حلالی نہیں، وہ اپنے باپ کا سوچے کہ وہ کون ہوگا۔ نبی کی بیٹیاں، بڑی بیٹی جس کے بارے رسول اللہ نے خود فرمایا زینب اکبر بناتی اصیبت فیا، میری بیٹی زینب میری بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہے اور سب سے زیادہ میری وجہ سے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ابو العاص بن ربیع کے گھر میں، اور ابو العاص بن ربیع کون؟ اموی، بنو امیہ سے ان کا تعلق، بنو امیہ، بنو ہاشم، رشتے، اللہ کے پاک نبی کی بیٹی بنو امیہ کا بیٹا ابو العاص بن ربیع۔ کوئی نفرت نہیں۔ آج جو بنو ہاشم اور بنو امیہ میں صرف 2 خاندانوں کی وجہ سے تفریق ڈالے، یہ مومن کا کردار نہیں، یہ کوئی مجوسی ہے غصہ ہوا۔ ایک ہیں، ایک حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، بنو امیہ سے تعلق، ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ، رسول اللہ خود ہاشمی آپ کے گھر میں۔ یہ نفرتیں ہیں حضرات۔ آپ کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری، حضرت عثمان اموی بنو امیہ سے تعلق، اور رسول اللہ کی بیٹیاں بنو ہاشم کا گھرانہ، رشتے آپس میں۔ کیا تماشا ہے یہ؟ کیا لوگوں نے گند کھول رکھا، ہر طرف سے صحابہ پہ تان، صحابہ کے بارے سمجھا ہی نہیں لوگوں نے کہ ہے کیا۔ آگے بات آتی ہے آپ کی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ، حسنین کی ماں، کتنی عظمت والی، کتنے مقام والی۔ یہ کون ہے چاروں؟ اللہ کے پاک نبی کی بیٹیاں۔ جہاں پہ ماؤں کا احترام وہاں پہ بیٹیوں کا بھی احترام۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، آپ کا اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضرات یاد رکھیے، ہم نے سب کو مانا،
رب کو مانا، رسول اللہ کو مانا، صحابہ کو مانا، امہات المومنین کو مانا، ہم نے ازواج مطہرات کو مانا، ہم نے بنات رسول کو مانا، ہم نے اہل بیت کو مانا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دیتے ہیں اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، کسی سے نفرت نہیں۔ اور سمجھتے ہیں صحابہ سے نفرت اور بغض کرنے والا وہ بھی جہنم کا کتا، اہل بیت سے نفرت کرنے والا دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لعنتیں برستی ہے ہم سب پہ، سب کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کی محبت کو اپنے دل کا نور اور اپنا ایمان سمجھنے والے۔ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ کسی پہ انگلی اٹھائے، کسی کے بارے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو، ایمان لایا ہو، وہ ہمارا سردار ہے، وہ بلال حبشی ہوں، وہ جناب صہیب رومی ہوں، اور یا سلمان فارسی ہوں، وہ مکے والے ہوں، وہ مدینے والے ہوں، وہ کہیں سے ہوں، جو رسول اللہ کا قرابت دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ پہ ایمان لانے والا ہے، ہم سارے ان کے غلام ہیں، ہم سارے ان کے غلام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ اپنے رسول کی غلامی میں، اپنے رسول کے صحابہ، اہل بیت اور ان سارے جتنے آپ کے شاگرد ہیں، ان کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھنا، اسی پہ ہمیں موت دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔